ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب میڈیا سے مخاطب ہیں۔ آپ کو ابھی بتائیں کہ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب میڈیا سے مخاطب ہیں اور اب وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے کچھ بازاروں کا انہوں نے وزٹ کیا اور ان کے کیمرہ مین نے، ان کے ترجمانوں نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ کیا وزیر اعظم ہے جو لوگوں کی تکلیف کو سمجھتا ہے، جو لوگوں کے احساس کو سمجھتا ہے، اس کو ایک عام آدمی کا احساس ہے، اس لیے وہ 3.25 سال کی حکومت میں پہلی بار بازار میں نکل پڑا اور لوگ کہتے واہ۔ میں وہ تصاویر دیکھ رہا تھا، میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے ان تصاویر میں پورے بازار میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا، کوئی خریدار نظر نہیں آیا۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ پاکستان کے کپتان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بازار میں خریدار نہیں ہے۔ چیزوں کی، اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی اب خریداری نہیں کر سکتا، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یا دوسری وجہ لوگوں کے نہ ہونے کی ہو سکتی ہے کہ کسی کو وہ آنے نہ دیا گیا ہو، جو کہ ایک لطیفہ بھی چل رہا ہے وزیر اعظم کے حوالے سے۔ تو میں پاکستان کے کپتان، وہ کپتان جنہوں نے رمضان کے مہینے میں پاکستان کو تھا 1992 میں، ان کے اور ان کے ویڈیوگرافر کی پرفارمنس دیکھ رہا تھا یہ، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کو بازار کا وزٹ کرنے کے بعد یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ مہنگائی کتنی ہے، اور شاید کوئی ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کا سلسلہ یہ موجودہ تحریک انصاف کی حکومت سٹارٹ کر دے۔ لیکن وہ احساس میرے خیال میں تصاویر اور ویڈیوز کی حد تک ہے۔ میں پاکستان کے کپتان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے وزیر اعظم، میرے کپتان، پاکستان میں انفلیشن سرکاری اعداد و شمار کے بقول 30 اپریل کو 11.1% پر پہنچ چکی ہے، 11.1%، ڈبل ڈیجٹس۔ آپ کہتے ہیں نا میں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے، پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہے، میں اب لوگوں کو ریلیف دوں گا۔ اس وقت ایز آئی اسپیک پاکستان میں انفلیشن 11.1% ہے، اور اگر فوڈ انفلیشن کی آپ بات کرتے ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء کی آپ بات کرتے ہیں، تو تقریباً 15% ہے۔ وہ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی خان صاحب، جو کہ شاید آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اب آئے گا عمران سب کی جان، اس میں ایک مصرع میں ایڈ کرتا ہوں، اب آئے گا عمران سب کی جان، پوری قوم پریشان، پوری قوم پریشان۔ مجبوری ہے، اب کیا کریں، تکلیف، دکھ میں انسان کے احساسات ایسے نکلتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 11.1% انفلیشن ہے اس وقت، اور جو اسینشل آئٹمز ہیں، فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے لیے انفلیشن تقریباً کوئی 15% کو چھو رہی ہے، لیکن کوئی احساس نظر نہیں آتا۔ گندم کی قیمتوں میں 19.3% اضافہ ہوا ہے 1 سال کے عرصے میں، مرغی کی قیمتوں میں 85% اضافہ ہوا ہے، دودھ کی قیمتوں میں 13.5% اضافہ ہوا ہے، ٹماٹر کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے،
بجلی کی قیمتوں میں 29% اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں. یہ ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس. یہ ہے پاکستان کے کپتان جنہوں نے ورلڈ کپ جتوایا تھا ان کی پرفارمنس. خان صاحب بار بار کہتے ہیں اور وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے. ابھی ریسنٹلی، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میری بات کو غلط نہیں سمجھیے گا، بٹ بڑا میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وفاقی حکومت سے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پاکستان میں بڑے پیسے آئے. بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. تو اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کرونا کے دنوں میں وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اجلاس طلب کیا اور کراچی سے تمام بینکوں کے جو سربراہ تھے ان کو بلایا کہ جی آئیں بیٹھیں. اسٹیٹ بینک کے عملے کو بلایا، آئے بیٹھیں. قوم سوچ رہی ہے کرونا ہے، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، لیکن کپتان کہتے ہیں نہیں آئیے اسلام آباد ہم بات کریں گے. تو میں پچھلے دنوں مشیر تجارت نے بھی یہ بات کی، ان کے ترجمان بھی کہتے ہیں، وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو ہم ریکارڈ سطح پر لے کر جا رہے ہیں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی 73-74 سالہ تاریخ میں جو ہائیسٹ ایکسپورٹ تھی وہ تھی $26 ارب، اور وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 سے 13 حکومت کے دوران، آصف علی زرداری صاحب کی حکومت کے دوران، جب 2013 میں پاکستان کی ایکسپورٹ نے $26 ارب کو ٹچ کیا. بدقسمتی کے ساتھ ہمارا دور ختم ہوا اور ایکسپورٹس میں زوال آنا شروع ہوا، جو کہ ان کے دور میں بھی بڑا سبسٹینشل زوال آیا. اب اس زوال کو تھوڑا سا ہی بہتر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پاکستان کے ایکسپورٹرز کو کہ پاکستان کی ایکسپورٹ مارچ کے مہینے میں $2.6 بلین تھی ایک مہینے کی. بڑا فگر ہے. میں بحیثیت پاکستانی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنے ان ایکسپورٹرز کو، لیکن میں اس وفاقی حکومت کے جو فائنینشیل وزرڈز ہیں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایکسپورٹ $2.6 بلین تھی، امپورٹس کتنی تھی؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ مارچ میں پاکستان کی امپورٹس $5.2 ارب تھی، یعنی کہ ڈبل. یہ کہتے ہیں نا ہم بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز آپ کو بتاتے ہیں جو ان کے فیور میں ہوتی ہے. وہ فیور میں کیا ہے کہ ہاں بھائی $2.6 ارب پاکستان نے ایکسپورٹ کیا. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ مارچ کے مہینے میں پاکستان نے $5.2 ارب کی امپورٹ کی ہے. یہ میں آپ کے پاس یہ پورا ایک انڈیکس لے کر آیا ہوں، فگرز لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ $5.2 ارب کی امپورٹ 2021 مارچ میں ہے. ایک سال پہلے مارچ 2020 میں یہ امپورٹ تھی $3.3 ارب، یعنی کہ ٹھیک ایک سال پہلے تب بھی ان کی حکومت تھی، $3.3 ارب تھے، اور آج ایک سال بعد وہ $5.2 بلین پہ ہے. 98%، 58% پاکستان کی امپورٹس میں پچھلے ایک سال میں انہوں نے اضافہ کیا. کوئی ان باتوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، کوئی وزیر اعظم کو بتاتا نہیں ہے کہ وزیر اعظم بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہے، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. یہ کیسی منطق ہے اس حکومت کی کہ امپورٹس کو ڈبل کر دیا گیا ہے ایکسپورٹ کے مقابلے میں، اور ایک سال کا اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو 58%، 58%
اضافہ ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کہہ رہے ہیں. پاکستان جو کہ ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, وہ آج گندم امپورٹ کر رہا ہے, چینی امپورٹ کر رہا ہے, کپاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کپاس ہم کہتے ہیں ٹیکسٹائل ہماری اکانومی کی. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بازار کا دورہ کیا. وزیر اعظم کے دورے میں بازار میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.